بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج سائفر کے معاملے کے اوپر وزیر قانون نے بہت اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ یوں تو ہر پریس کانفرنس ہی اہم ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے نکات تھے جس کو کہ باقاعدہ زیر بحث لانا ضروری ہے، اور اس میں انہوں نے سائفر کے جو سازشی بیانیے تھے اس کے حوالے سے اور اس کا پھر جو سزا ہو سکتی ہے بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات کی ہے۔ تو اس سے ایک ظاہر انڈیکیشن بھی ملتی ہے، اور کل سے وزیر داخلہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، آج وزیر قانون نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس کا کوئی منطقی انجام جو ہے یہ نکلے گا، اور اس معاملے کے اوپر جو ہے کہیں نہ کہیں اس کو جا کے رکنا ہے، اس کے اوپر اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، تاکہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ چیزیں نہ ہو سکیں۔ بہت ڈھکے چھپے لفظوں میں انہوں نے ایک تو خیر کھلے لفظوں میں کہا کہ 2 سال سے 14 سال تک کی قید ہو سکتی ہے، دوسرا انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں آرٹیکل 6 کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ تو کیا اس کی کارروائی ہوگی؟ لیکن اس سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ ذرا سنیے گا۔ This case shall be concluded, proceeded, decided strictly in accordance with the constitution and law. اس نوعیت کا کیس ہو کہ آپ نے وہ ڈاکومنٹ کی پراپر کیئر نہیں کی، یا وہ آپ سے کہیں گم ہوا ہے یا گم نہیں ہوا، تو جس قانون کے ضابطے کے تحت اس کو ہینڈل کرنا تھا آپ نے نہیں کیا، تو اس میں تو ایک کلوز وہ کہتی ہے کہ 2 سال تک سزا ہوگی۔ لیکن اگر شہادت اس بات کی ہے کہ اس کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو پبلک کرنا یا اس کو شیئر کرنے کی وجہ جو تھی وہ اس طرح کے ذاتی مقاصد تھے جو کہ ابھی ہم سب کے سامنے آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے قومی سلامتی خطرے میں جاتی یا وہ ملکی مفاد کے لیے پریجوڈیشل ہے، اس صورت میں وہ کیٹیگری ہے وہ 14 سال والی بھی ہے، اور بہت سنگین نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں، اس میں ڈیفینس ریلیٹڈ بھی کچھ سٹریکس آتی ہیں، اس میں پھر سزائیں اس سے اوپر بھی جا سکتی ہیں۔ جواب دینے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ پروسیڈز میں نے کہا اور جعلی رسید کیوں بنائی، اور جو ان کی وہ ہار ہے گراف کمپنی کا جس کی قیمت کروڑ ہاں میں بلکہ وہ اربوں میں جاتی ہے رقم، کوئی ملین ڈالرز کے حوالے سے ہے، نان کوآپریشن کے اوپر گرفتاری ہو سکتی ہے۔ وہ پرانے قانون میں تو بہت انفیٹڈ پاورز تھی۔ توشہ خانہ کے اوپر بھی انہوں نے بتایا کہ جو ان کی رسیدیں ہیں یا جو ان کا معاملہ ہے اس وقت عدالت کے اندر ہے، اور اس میں آج بھی بہت اہم پیش رفت ہوئی، اور ساتھ میں انہوں نے سائفر کے معاملے کے اوپر بھی بات کی اور یہ اہم اشارے جو دیے ہیں۔ تو اس پہ کیا ہو سکتا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا واقعی جو گم ہونے کا معاملہ ہے وہ اتنا ہی سنگین ہے جتنا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں، اور خود سابق وزیر اعظم نے ایک انٹرویو میں اس بات کو مانا بھی تھا کہ ان سے سائفر جو ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کی تحقیقات ہوں گی، کہاں تک جائیں گی، یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ دوسری طرف آج سابق وزیر اعظم نے کہا بھی ہے کہ اس کے اوپر مزید حقائق جو ہیں وہ بتائیں گے، تو ان کے کیا حقائق سامنے آ سکتے ہیں، وہ کیا اپنا اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، یہ بھی بہت اہم ہوگا دیکھنا۔ اعظم خان صاحب کے گمشدگی، لاپتہ ہونے کی بھی FIR ہے، اور پھر ان کا سامنے آ کے اس طرح کا بیان دینا، اس کی کتنی حیثیت ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ جہاں تک توشہ خانہ کے اوپر معاملات ہیں اس کے اوپر بھی آج بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور اس میں 2 گواہان جو ہیں ان کے آج بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ چیئرمین PTI آج بھی عدالت کے سامنے نہیں آئے، اور انہوں نے اپنا جو بیان ہے وہ ریکارڈ نہیں کروایا، یا تحقیقات کے لیے جو ان کو آنا تھا وہ نہیں آئے۔ جو بیان ریکارڈ کیا ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے وہ کافی اہم ہے، ان کا جو بیان سامنے آیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد کا جو چالان ہے وہ جمع کروایا گیا ہے، جبکہ توشہ خانہ کی جانب سے تحائف کی مالیت کا اندازہ جو ہے وہ 10 کروڑ 70 لاکھ سے زائد تھا۔ یعنی کہ ایک تو جو چالان جمع کروایا گیا وہ کم قیمت کا تھا، 2 کروڑ 20 لاکھ کا تھا، جبکہ یہ 10 کروڑ 70 لاکھ سے زائد کا یہ معاملہ تھا۔ ملزم جو ہیں چیئرمین تحریک انصاف کی طرف ان کا اشارہ تھا، ان کی طرف سے جن ٹرانزیکشنز کا ذکر کیا گیا وہ کاغذات میں موجود ہی نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن میں دوران سماعت ملزم نے نہ ہی کوئی رسید پیش کی اور نہ ہی تحائف کے خریدار کا نام بتایا۔ حقائق بتاتے ہیں کہ چیئرمین PTI نے الیکشن کمیشن میں جھوٹی دستاویزات اور بیان ریکارڈ کروایا، یہ ان کا کہنا تھا۔ اگر کسی شخص کو توشہ خانہ سے تحفہ منتقل ہوا تو الیکشن کمیشن کے فارم B میں بھی درج کیا جانا ضروری ہے، جبکہ ملزم نے الیکشن کمیشن کے فارم B میں تحائف کی منتقلی کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ چیئرمین PTI نے فارم B میں تحائف کی قیمت بھی نہیں لکھی، جس کی وجہ سے حقائق سے معلوم ہوا کہ ملزم نے الیکشن کمیشن کے سامنے جھوٹ پر مبنی بیان جو ہے وہ دیا۔ تو بہت ہی آسان اور سادہ سا یہ کیس ہے
کہ یہ تحفے خریدے گئے، اس کے بعد اس کی جو رقم تھی یا جو بھی گوشوارے جمع کروانے ہوتے ہیں ہر ایم این اے نے، ہر رکن قومی اسمبلی اور سینٹ نے، ان گوشواروں کے اندر وہ رقم نہیں تھی، رقم کم بھی تھی جو کہ ادا کی گئی، قیمت زیادہ بنتی تھی، گوشواروں میں نہیں ظاہر کی گئی، جس کو بیچا گیا اس خریدار کا نام بھی نہیں بتایا گیا، یعنی وہ تمام جو رسیدیں جسے کہنا چاہیے اس معاملے کے اوپر یہ اہم پیش رفت ہے۔ دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو تھے ان کے اوپر بھی رقم جو تھی چھپانے کی، یعنی ان کا جو معاملہ سامنے آیا تھا کہ بیٹے سے جو رقم لیتے ہیں وہ انہوں نے اپنے گوشواروں کے اندر جو ہے وہ ظاہر نہیں کی تھی، تو اس کے اوپر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر اگر چیئرمین تحریک انصاف تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ اب بھی ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ٹرائل ہے، تو پھر کیا ان کے اوپر بھی نااہلیت کی تلوار جو ہے وہ لٹک سکتی ہے، لٹک رہی ہے، اور کیا یہ معاملہ بہت جلد اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو جائے گا؟ آج الیکشن کمیشن نے ایک اچھی بات کی ہے کہ وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ 4 مہینے کا وقت جو ہے وہ اپ گریڈ کرنے کے لیے اور ڈی لمیٹیشن اگر نئی مردم شماری ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی لگ سکتا ہے، اور اگر 12 اگست کو چلی جاتی ہے اسمبلی تو 11 اکتوبر کو انتخابات ہو جائیں گے، یہ اسپیشل سیکرٹری نے بھی کہا ہے۔ آج رقم کی منظوری بھی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے دے دی، تو لگتا ہے ایسے ہے کہ اب فائنلی انتخابات جو ہیں ان کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ کیا کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے چیئرمین تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل، انتخابی مستقبل، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سائفر کا معاملہ؟ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شعیب شاہین صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں ساری سچویشن کا۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب حسن رضا پاشا صاحب پاکستان بار کونسل کے صدر ہیں، سربراہ ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب مظہر عباس صاحب، اگین بڑا نام پاکستان کی صحافت کا، اور تبصرہ تجزیہ آپ ان کا سنتے رہتے ہیں، بہت بہت شکریہ مظہر صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے شعیب صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں، یہ آج جو سائفر کے معاملے کے اوپر وزیر قانون کو آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا 2 سال سے 14 سال کی سزا جو ہے سائفر کو گم کرنا، اس پہ سازشی بیانیہ بنانا، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اندرونی بیرونی مداخلت وغیرہ وغیرہ اس پہ بن سکتا ہے، بلکہ انہوں نے کچھ آگے کی بات کی، کچھ اور بھی سزائیں ہیں سنگین، تو کیا آرٹیکل 6 کی طرف ان کا اشارہ ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بات تو آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا ہم نے سوچنا یہ ہے کہ سوال آج یہ نہیں ہے کہ سائفر کا کیا ہوا، سائفر کے نتائج کیا ہوں گے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیا ایکشن ہو سکتا ہے۔ سوال آج اور کل یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک 22 گریڈ کا ہائی پروفائل آفیسر ریٹائرڈ وہ 34 دن غائب رہا، وہ نہ پاگل ہے، نہ ایب نارمل ہے، نہ کبھی زندگی میں کبھی اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا، اور یکدم اور اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی پٹیشن ہے، FIR کٹی ہوئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے آ کے مانا ہے کہ وہ کڈنیپڈ ہے۔ کس کی کسٹڈی میں ہے ہمیں نہیں پتہ، کون اٹھا کے لے گئے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتہ، اس وقت کہاں ہے، ویئر اباؤٹس کیا ہیں ہمیں وہ بھی نہیں پتہ۔ ہم ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہی ملے گا ہم آپ کو بھی بتا دیں گے، اور ساتھ جو ملزم ہوگا اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی بھی کریں گے، اور کیس از اسٹل پینڈنگ۔ اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ان کا ایک دوسرا بیانیہ بھی آیا تھا کہ وہ روپوش ہوئے ہیں اور خود روپوش ہوئے ہیں، اسی پہ آ رہا ہوں نا، میں اسی پہ آ رہا ہوں، اور دوست کے گھر پہ تھے وہ۔ ہاں، یہ بیانیہ کون دے رہا ہے؟ یہ بیانیہ دے رہے ہیں آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب کو خواب میں آیا ہے کہ وہ شخص روپوش ہو گیا از خود، وہ پاگل نہیں ہے، سائیکو نہیں ہے، وہ ایب نارمل نہیں ہے، وہ مینٹل ہاسپٹل میں داخل نہیں ہوا، اور وہ روپوش ہونے کے بعد ان کو آ کر بتاتا ہے کہ جناب میں روپوش ہو کے چلا گیا تھا، مگر وہ FIR تو خود انہوں نے واپس لی، ان کے بھانجے نے واپس لی۔ سن لینا، میں اس پہ آ رہا ہوں نا۔ منسٹر انٹیریئر نے کل سب سے پہلے یہ خبر بریک کی کہ جناب وہ واپس ہو گئے، وہ کسی دوست کے گھر تھے، ان کو کس نے بتایا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ سٹیٹمنٹ جو کہ آج تک ابھی تک وہ سٹیٹمنٹ نہیں آئی جو خان صاحب کی میجسٹریٹ کے سامنے والی ہے، یہ جو کوڈڈ فارم میں ٹائپڈ شدہ سٹیٹمنٹ جو چلائی جا رہی ہے کہ یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ کس نے رانا ثناء اللہ کو دی ہے، اور وہ کون سورس ہے جس نے رانا ثناء اللہ تک یہ انفارمیشن پہنچا دی ہے؟ اگر تو یہ انٹیریئر منسٹری FIM نے دی ہے جو کہ انٹیریئر منسٹری کی سبارڈینیٹ آفس ہے، اس کا مطلب ہے ان کی انڈیپینڈنس پہ سوال ہو گیا کہ وہ پھر تفتیش یا انکوائری کیا کریں گے، ان کی انکوائری کی سٹیٹس کیا ہے، اور کوئی کنفائنمنٹ میں ہو یا انلیگل کنفائنمنٹ میں ہو، اس کی سے پروکیور کی جانے والی سٹیٹمنٹ کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ اور اس سے آگے اگر ہم جائیں نا، سائفر کا حوالے سے آج کوئی پہلی دفعہ یہ سائفر کا ایشو نہیں آیا،
سائفر ایشو پچھلے 15 مہینے سے یہ مستقل بنیادوں پر، پہلے 2-3-4 مہینے مستقل بنیادوں پر، اس کے بعد ٹائم اینڈ اگین یہ ڈسکس ہوتا رہا. ایک کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ سائفر کیبنٹ میں پیش ہوا اینڈ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم دیا. فیڈرل کیبنٹ نے حکم دیا کہ اس کو نیشنل سیکورٹی کونسل میں رکھا جائے. نیشنل سیکورٹی کونسل کے جو اس وقت، مگر وہ سائفر گم ہو گیا. نہیں گم کام ہوا. آپ رانا ثناء اللہ کی پچھلی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں. نہیں، سابق وزیر اعظم نے خود انٹرویو میں کہا کہ گم ہو گیا مجھ سے. سائفر تو منسٹری آف فارن افیئرز میں ہے. اس کے بعد اس کو جو اس کا ترجمہ یا وہ تو جی ایچ کیو میں بھی ہے، لیکن جو خان صاحب والا تھا وہ گم ہو گیا. سائفر تو اوریجنل ادھر ہے نا، وہ تو اس کے ترجمے ہیں. آڈیو لیکس آپ نے سنی تھی نا، آڈیو لیکس میں وہ آڈیو لیکس کی اتھینٹسٹی کیا ہوگی سر؟ اب وہ تو ابھی اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا، میں وہی کہہ رہا ہوں، اور اس کی تردید بھی نہیں آئی. دیکھیں، تردید و تکمیل کا بعد معاملہ تو تصدیق بعد میں آئے گا کہ جس وقت اس کے اوپر کوئی ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنے گا. اچھا، میں یہی سوال، ایک بات میں سر ٹائم کم ہوتا ہے نا، میں ذرا یہ آپ کی بات، میں آپ ہی کی بات آگے بڑھا رہی ہوں. ایک بات کر کے پھر آپ آگے چل جائیں تاکہ ان سے بھی پوری طرح ان کو ٹائم دے دیں نا. بات یہ ہے کہ اس کے اوپر 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کونسل نے اپنے ہائی پاورڈ وہ کونسل ہے اس میں بیٹھے، تمام آرم فورسز کے سربراہان اس میں موجود تھے، اور 2 دفعہ اس کے منٹس بنے. ان کا جو اعلامیہ آیا اس کے اندر یہ کہا گیا کہ سخت زبان استعمال کی گئی. ایون بابر صاحب نے کہا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے، کہ یہ مداخلت تھی مگر اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. شہباز شریف صاحب نے آن دی فلور کھڑے ہو کر کہا کہ دھمکی آمیز الفاظ ہیں. تو کیا اس کو پولیٹیکلی استعمال کیا جاتا؟ نہیں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکلی استعمال کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ حکومت گرانا الگ چیز ہے شعیب صاحب. سن لیں، آپ میری بات مکمل ہونے دیں گے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. سن لیں. اچھا، مجھے چونکہ 2 کمیشن بنانے کا حکم ہوا تھا. ایک کمیشن جو جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں چیئرمین پی ٹی آئی نے بنایا اور وہ معذرت کر گیا. دوسرا کمیشن بنانے کا کہا تھا شہباز شریف نے آن دی فلور کہ ہم کمیشن بنائیں گے. ایز اٹ از حسن پاشا صاحب، یہ جو سوال ہے اعظم خان صاحب کی غائب ہونا، ان کا لاپتہ ہونے کے بعد ان کا سٹیٹمنٹ، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ ایک تو اس کے اوپر میں ضرور آپ کا کمنٹ چاہتی ہوں. دوسرا، ایک یہ جو اس طرح کے سائفر ہیں یہ آتے رہتے ہیں، اور یہ ڈپلومیٹک لینگویج میں یہ کوئی بہت ایب نارمل بات نہیں ہے. انہی دنوں انڈیا میں بھی آیا تھا. ڈیمارش کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کو پولیٹیکلی یوز کرنا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ خلاف ورزی ہے، اوتھ کی خلاف ورزی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں، پہلے آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ اعظم خان صاحب کی ڈس اپیئرنس کے حوالے سے ہے. ڈس اپیئرنس جو ہوتی ہے وہ 2 ٹائپ کی ہے. ایک فورس ڈس اپیئرنس، دوسری ولفل ڈس اپیئرنس. ان کے بھتیجے یا بھانجے نے ایف آئی آر درج کرا دی، کوئی اتا پتہ نہیں تھا، غائب ہو گئے. بنتی تھی کہ بندہ لاپتہ ہے تو اس کی ایف آئی آر ہو جائے. ایف آئی آر ہو گئی. اگر کل والی سٹیٹمنٹ 164 کی جو کہ میجسٹریٹ کے پاس ریکارڈ کی گئی ہے وہ صحیح ہے، اگر وہ صحیح کا لفظ امپورٹنٹ ہے جو شعیب صاحب نے بھی کہا، کیونکہ ابھی تک کسی نے کوئی اس کی سرٹیفائڈ کاپی نہیں دیکھی. اگر وہ صحیح ہے، یہ بات درست ہے. اگر وہ صحیح ہے تو پھر اس میں اعظم خان صاحب کو چاہیے تھا، جس طرح کے باقی کڈنیپ کیے گئے لوگ، چاہے وہ ولفل ڈس اپیئرنس ہو یا فورسڈ ڈس اپیئرنس ہو، وہ آ کے بتا دیتے ہیں جی ہم اپنی مرضی سے گئے ہیں، تو وہ ولفل ڈس اپیئرنس میں آ جائے گا. اگر انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی کڈنیپ کر کے لے کے گیا تو وہ پھر فورس ڈس اپیئرنس ہوئی. تو یہ چیز لیکن اس کے اوپر مکمل خاموشی ہے. اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے کہ وہ کس میجسٹریٹ کے سامنے گئے، انہوں نے وہاں پہ کس طرح بیان دیا. یہ بہرحال ایک اہم سوال ہے. اس پہ جو انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں بقول ان کے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے پوچھتے، تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. اور اگر وہ فورس ڈس اپیئرنس تھی، ان کی کوئی کڈنیپنگ تھی، کوئی زبردستی لے کے گیا ان کی مرضی کے خلاف، تو وہ ایف آئی آر آلریڈی درج ہوئی ہے، اس پہ کارروائی ہوگی. تو سب سے بہتر سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس وکٹم کی ہوتی ہے جو اغوا کیا گیا ہو، اور وکٹم خاموش اور وکٹم اگر یہ بتائے کہ میں اپنی مرضی سے رپورٹ تھا، تو پھر تو ایف آئی آر بھی ختم ہو گئی. چاہے وہ اس کا بھتیجا ہے، چاہے باپ ہے، چاہے بیٹا ہے، جس نے ایف آئی آر کرائی ہے اس کو کوئی ویلیو نہیں. اب دوسری بات جو سوال کا دوسرا حصہ ہے سائفر کے حوالے سے، جتنے میرے بھائی نے بات کی، کیبنٹ میں رکھا گیا، سیکیورٹی کونسل میں رکھا گیا، فلاں یہ ساری چیزیں بعد میں ہوئی ہیں. پہلے جلسے میں وہ لہرایا گیا. کیا ایک سابق پرائم منسٹر ڈپلومیٹک
اس سفیر میں رہتے ہوئے کیا ایسا کر سکتے تھے یا انہیں کرنا چاہیے تھا؟ اب اس کے کسٹوڈین کون ہے؟ کسٹوڈین سیکرٹری خارجہ، وزیر خارجہ، اور پھر ان کے ذریعے آ گیا پرنسپل سیکرٹری کے پاس اور پھر پرائم منسٹر کے پاس. اب جس طریقے سے اس پہ کھیلا گیا اور وہ جو پہلی والی جو آئیڈیو ہے اس کے ساتھ اگر کنیکٹ کریں، اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں اسٹیٹمنٹ کو، اگر ہے تو پھر کنیکٹ کرتی ہے وہ آڈیو اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، تو پھر بات سامنے نظر آتی ہے. وہ تو بڑی، اب تو ظاہر ہے کہ انفارچونیٹلی ہم چلاتے ہی نہیں ہیں سابق وزیر اعظم کے اسٹیٹمنٹس، ہم نہیں چلا سکتے، تو اس پہ ہم سناتے ہیں ان کو کہ وہ کتنا اسٹرانگ، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس پہ کھیلوں گا. ہاں ٹھیک بات ہے. ہاں یہ اور نفی نہیں ہوئی. ہاں اچھا مصعب، یہ بات جو ہے کہ لیٹس پلے ود اٹ، یا پھر بعد میں کہہ دیا کہ اٹس بیہائنڈ می، اٹس اوور، تو ایک امریکی چینل کو گفتگو کرتے ہوئے ان سے ہی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک پولیٹیکلی اس کو استعمال کیا گیا تھا اس پورے معاملے کو، اور بار بار جو ہے اس کے اوپر تحقیقات ہوتی رہی، ایون چیف جسٹس کے پاس یہ پہنچا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا اس کے وہاں سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں نکلی کہ کہا گیا کہ یہ کوئی بیرونی سازش تھی عدم اعتماد کے معاملے کو لے کر کے. تو آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ خود اپنی اور میڈیا کی بے بسی کا اظہار کیا کہ ہم وہ چیزیں دکھا ہی نہیں سکتے، سنا ہی نہیں سکتے ہیں جس کا تعلق سابق وزیر اعظم سے ہے. ہم ان کا نام بھی نہیں لے سکتے. اب یہ بذات خود جو ہے وہ بہت بڑے سوالات جنم لیتے ہیں. جب ٹرائل ہوگا تو ہم کیا، ہم ان کا نام لیں گے یا نہیں لیں گے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق آزادی اظہار اور آزادی صحافت سے ہے. دوسری بات یہ کہ سائفر کو سابق وزیر اعظم، سابق گورنمنٹ نے غلط استعمال کیا، اس لیے کہ آپ یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہوتے، ایون فرض کریں یہ ٹرائل ہوتا ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے، تب بھی آپ سائفر کو اوپن نہیں کر سکتے. تب بھی یہ چیزیں جو ہیں اس طریقے سے ہمارے یہاں جو لیڈرز ہیں وہ اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا انہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. بالکل، یعنی سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ کرنے کے کانسیکوینسز کا سوچا ہی نہیں گیا، صرف سوچا گیا کہ آپ کا پولیٹیکل انٹرسٹ اس سے سوٹ کرتا ہے، اس سے میچ کرتا ہے. یہی موجودہ گورنمنٹ نے، ہم اتنا ریپیٹڈلی یہ کہہ رہے ہیں. ابھی جیسے اعظم خان والی بات آئی، مجھے بتائیں نا کہ اعظم خان کے بیان کو سب نے کل 7 سے لے کے 11 تک اور دوپہر کو سب نے ڈسکس کیا. ایز اے جرنلسٹ، جس بیان کی اوتھینٹسٹی کا مجھے نہیں پتا ہو، یہاں جتنے گیسٹ بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو نہیں پتا اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، اور ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. درست بات ہے، مگر اب ایک چیز سامنے آ گئی، اس کا ڈینائل موجود نہیں ہے، اس کا ڈینائل موجود نہیں ہے نا، تو ہم اس لیے اس کو میرے تمہارے سامنے کوئی پیپر لا کے رکھ دے، میں اس کی اوتھینٹسٹی جانے بغیر میں اس کو ڈسکس کر سکتا ہوں. مجھے کیا جرنلسٹکلی اس چیز کے بارے میں کیسے کامنٹ کروں؟ بالکل دوسری سائیڈ کا پوائنٹ آف ویو، بالکل دوسری سائیڈ کا پوائنٹ آف ویو چاہیے اس کو بیلنس کرنے کے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر مصعب یہ سب کچھ تو ہوتا رہا. آپ کو JIT کے جو نواز شریف صاحب کے خلاف جب چل رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے گھنٹے کے پروگرام کیے جاتے تھے، ٹیلی فون کالز پہ، واٹس ایپ کے اوپر پروگرامز کیے جاتے تھے، کس طرح سے اس وقت کی جو بعد میں آنے والی حکومت جو تھی اس وقت وہاں بیٹھ کے لوگ بات کرتے تھے. میں اور آپ ہی کرتے تھے نا، غلط کرتے تھے نا. ہاں JIT کی چیزیں بالکل غلط تھا، بالکل غلط تھا. ایک منٹ میری بات سنیں. اس میں یہ ہوتا تھا کہ دونوں طرف کے لائرز آ کے آپ کو بریف کر دیتے تھے. لیکن آڈیو اور ویڈیو لیکس جو ہیں، مجھے بتائیں، پوری جرنلسٹ کمیونٹی بتا دے، یہ آڈیوز کہاں سے آتی ہیں ان کے پاس، یہ ویڈیوز کہاں سے آتی ہیں؟ مگر مصعب بالکل یہ ایک سوال ضرور ہے، مگر آپ اس کے کانٹینٹ کو بھی تو دیکھیے نا. بینگ اے جرنلسٹ اس کا کانٹینٹ بھی تو اسی، جب اس کا ڈینائل ہی نہیں ہے. مجھے یہ بتائے، چیئرمین تحریک انصاف نے اب تک کسی ایک آڈیو ٹیپ کو ڈس اون کیا ہو؟ اگر میرے علم میں نہیں ہے تو آپ اضافہ کیجئے. انہوں نے کیا کسی کو ڈس اون؟ نہیں، میں تو صرف آپ مجھے بتائیں، ویڈیو جو منسٹرز کی، لیڈرز کی جس طرح کی جو ہے بہت ہی گری ہوئی ویڈیو سامنے آئیں، کون کر رہا ہے یہ؟ کوئی تو سورس ہوگی جہاں سے یہ لیک ہو رہی ہیں.
نہیں وہ تو ظاہر ہے وہ تو سر صحافیوں کے سورسز تو ہوتے ہیں اور بہت سارے سورسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ میں اور آپ جانتے ہوتے ہیں کہ سورسز ہیں, مگر سوال یہ کہ اس کا کانٹینٹ کتنا امپورٹنٹ ہے وہ بھی تو اپنی جگہ پہ. اس کا مطلب ہے کہ وی ہیو بین یوزڈ, ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. اور اگر وزیر داخلہ پریس کانفرنس کر کے اس میں بتا رہے ہیں اور اس کے کانٹینٹ بتا رہے ہیں, اگر وزیر قانون بتا رہے ہیں, یہ بتائیں وزیر داخلہ کے پاس کل اس میجسٹریٹ کا بیان ہونا چاہیے تھا. میجسٹریٹ کا نام بتا سکتے ہیں کس میجسٹریٹ نے کیا, کس عدالت میں کیا. اٹ واز این اوپن کورٹ, اٹس سپوزڈ ٹو بی این اوپن کورٹ. 164 ایک آدمی اگر کسٹڈی میں ہی نہیں ہے, انہوں نے بتایا کہ انڈسٹریل ایریا کے کسی اس کے میجسٹریٹ کے سامنے جو ہے وہ کیا گیا ہے. کسی پاکستان کے کسی کورٹ رپورٹر کو پتا ہے, اس ڈسٹرکٹ کے بھی کورٹ رپورٹر کو پتا ہے, پھر ان کو وہ خود گئے 164 کا بیان ریکارڈ کرنے. اچھا میں مصعب اس پہ مزید بات کرتی ہوں. بالکل آپ کے سارے سوال, یہ تو ہم خود یہ سارے سوال اٹھا رہے ہیں, مگر پھر وہی بات ہے کہ سائفر کے معاملے کو ہم اس چیز سے کر کے اس کے کانٹینٹ کو اگنور نہیں کر سکتے جو ہوا ہے. جس طرح سے ہیجان برپا کیا گیا پاکستان کے عوام میں, اس کا کون حساب دے گا؟ ایک سینئر ڈپلومیٹ نے مجھے بتایا کہ ہمیں اتنا نقصان ہوا ہے اس کے بعد کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی ہم سے کورسپونڈنٹس کرنے کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے بہت سارے لوگ. تو یہ اس کا نقصان, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ صرف اس لیے کہ تحریک عدم اعتماد کو ایورٹ کرنا تھا. ایک چھوٹی سی بریک, اس کے اوپر اس پہ بھی بات کریں گے اور توشہ خانہ پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, سائفر والے معاملے کے اوپر تو شعیب صاحب اب ظاہر ہے کہ انویسٹیگیشنز ہوں گی, ایک اور انویسٹیگیشن ہوگی ظاہر ہے. یہ جو معاملہ توشہ خانہ کا ہے, اس کے اوپر جو آج بیان آیا ہے گواہ کا, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, پہلی بات تو توشہ خانہ کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے صرف ایک بات کروں گا. اعظم خان کی جب اسٹیٹمنٹ ہو رہی تھی نا, اگر ہوئی ہے, جو اس کی اتھینٹسٹی ہمیں نہیں پتا, تو اس کے لیے 164 کی اسٹیٹمنٹ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کے خلاف آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو وہ موجود ہو, اس کی موجودگی میں ہو, اور اس کو کراس ایگزامینیشن کا موقع ہو. یہ 1972-73 میں یہ امینڈمنٹ آئی تھی. یہ 164 کی بیسک انگریڈینٹ ہے. تو لہٰذا یہ اس کی لیگل ویلیو کیا ہوگی یہ تو ظاہر فیوچر بتائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت انویسٹیگیشن کے معاملات میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں, اگر یہ انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو سبارڈینیٹ آفس ہے منسٹری آف انٹیریئر کا FIA. تو لہٰذا منسٹر انٹیریئر بیٹھ کے اگر اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس کرے گا یا ان کا کوئی ڈاکومنٹ یوز کرے گا تو یہاں سے نظر آئے گا کہ ہی از انٹرفیئرنگ ان دی پروسیس آف انویسٹیگیشن. یہ جرم ہے, یہ جرم ہے نا, FIA ان کے انڈر ہے. ہاں, تو یہ جرم ہے نا, انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیشن ہونی ہے نا. کوئی بھی ادارہ ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے گا, پہلے انکوائری کرے گا, اس کے بعد انویسٹیگیشن کرے گا, اگر جرم بنے گا تو پھر FIR کی طرف جائے گا. تو ان کے اوپر پولیٹیکل سے بھی زیادہ آگے ہے. اس کا مطلب نہ صرف پولیٹیکل یوز کر رہا ہے بلکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کر رہا ہے. لیکن وہ تو بھی چلے جائیں گے 20 دنوں کے اندر. تو آج تو کر رہے ہیں نا, اگر اس دوران وہ FIR کٹوا جاتے ہیں تو یہ تو ان کا کام تو ہو گیا. 180 FIR پہلے کٹی ہوئی ہیں, اس میں 181 سے زیادہ اور FIR ہو جائیں گی. توشہ خانہ پہ اب توشہ خانہ پہ میں آتا ہوں. دیکھیں, توشہ خانہ میں اسٹیٹمنٹ, پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی زیادتی ہے کہ جج ہمایوں دلاور صاحب جس کے پاس یہ مقدمہ چل رہا ہے, ایڈمیٹڈلی اس کے اکاؤنٹ سے, اس کی فیس بک سے پوسٹیں لگیں, نازیبا تصاویر بھی لگائی گئیں. انہوں نے ڈس اون کیا ہے کہ انہوں نے کہا میرا اکاؤنٹ ہے, لیکن یہ پوسٹیں میں نے نہیں لگائی. اس معاملے کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, لیکن وہ تو خیر چیف جسٹس پہ بھی بڑے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں, تو وہ تو الگ نہیں ہوئے اس معاملے. چیف جسٹس صاحب کے پاس پچھلے ہفتے پٹیشن فائل ہوئی اور وہ پورا ہفتہ چھٹی پہ تھے اور کسی اور کے پاس بھی نہیں لگایا. نہیں, مگر کسی ایک اور جج صاحب کے اوپر اتنے اعتراضات ہیں. سن لینا, اگر دیکھیں 180 مقدمات ہیں, اگر کوئی بھی جج پریجوڈس مائنڈ ہوگا تو کیا ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ ایویڈنس ہے ہمارے پاس؟ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. ایویڈنس ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں, ہائی کورٹ نے انٹرٹین کی, ہائی کورٹ نے نوٹسز کیے, نوٹس کرنے کے باوجود اس کو کیس فکس نہیں کیا. نمبر 2, نیا آرڈر کیا, کیس جو ہے سن لینا, نیا آرڈر پاس کیا, پہلے سن لیا جاتا ہے. جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں, ان کے پاس منڈے کو کیس لگوایا کہ جناب یہ. اچھا سر, میں چونکہ اب ٹائم زیادہ ہو جائے گا, یہ سارے اعتراضات جو کر رہے ہیں شعیب صاحب, اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ 164 کی اسٹیٹمنٹ جب ریکارڈ ہو تو ملزم کا ہونا بہت ضروری ہے.
عمران خان صاحب تو ملزم نہیں تھے اس وقت جس وقت 164 کی سٹیٹمنٹ، کیونکہ کوئی ایف آئی آر اس معاملے پہ، سائفر کے معاملے پہ ایف آئی آر درج نہیں تھی. اگر سائفر کے معاملے پہ ایف آئی آر درج ہوتی اور اس میں چیئرمین تحریک انصاف کا نام ہوتا تو پھر ان کی موجودگی ضروری تھی اور پھر وہ جرا کا حق ان کے تھا. ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہے اس معاملے پہ. یہ اس ایف آئی آر میں وکٹم ہیں، ابڈکٹی ہیں ایلیجڈ، جو ایف آئی آر ان کے بھتیجے یا بھانجے نے کرائی، اور انہوں نے برآمد جب ہوئے ہیں تو انہوں نے آ کے بتانا ہے کہ مجھے فلاں نے اغوا کیا یا مجھے فلاں جگہ پہ رکھا یا میں اپنی مرضی سے روپوش ہوا. تو اس لیے ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ملزم چونکہ نہیں تھے لہٰذا ان کی ضرورت نہیں تھی. دوسری بات، جو گوشوارے الیکشن کمیشن میں داخل کرنے ہوتے ہیں اس میں فرض کر لیں، یہ آپ نہیں مانتے جی کہ 10 کروڑ والی بات، 2 کروڑ تو انہوں نے ڈکلیئر کیا، یعنی 2 کروڑ روپے 2 کروڑ 20 لاکھ روپے انہوں نے جمع کرا کے خزانے میں تو وہ گھڑی لے لی. تو وہ 2 کروڑ 20 لاکھ روپے کا تو اپنے ریٹرن میں ذکر کرتے، وہ ذکر نہ کرنے کی وجہ سے، وہ مینشن نہ کرنے کی وجہ سے ان پہ کنسیلمنٹ بنتی ہے. اور یہ وہی ہے جو 15,000 درہم جو ہے وہ میاں نواز شریف اپنے بیٹے کی فارم سے جو لیتے تھے وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے تو وہ پرماننٹ نائل ہو گئے. اور یہاں پہ جو ذرائع ہیں وہ نامعلوم ہیں، یہاں پہ ذرائع کیونکہ رسیدیں انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ رسیدیں فیک ثابت ہوئی ہیں. جو رسیدیں انہوں نے پیش کی ہیں، پاکستان کا جو دکاندار ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ میری نہیں ہے، یہ دبئی میں کہیں بکی ہے یا جو بھی ہے. تو دبئی کی بھی وہ آ گئی کہ گھڑی اٹھا کے پھیرا تھا کہ میں نے پرچیز کی ہے. تو اس طور پہ اچھا میں یہ مطلب دیکھیں، پہلی بات ہے کہ اس ہر چیز میں ایک بات کر کے ہر چیز اس میں مینشن ہے. جب ہم کراس ایگزامینیشن کریں گے نا اس وٹنسز پہ، پھر آپ کے پاس ساری کی ساری چیزیں نہیں رہے، وہ تو پیش ہی نہیں آئیں گے بھی، سارا پروسیجر بھی ہوگی. دیکھیں، ایک پریجوڈس جج جو آپ کے خلاف 2014 سے پوسٹیں لگا رہا ہے، اس سے کیا انصاف کی توقع رکھیں گے؟ وہ مانتا ہے میری فیس بک جو نہیں لگاتے تھے ان کے پاس بھی وہ نہیں آئے. جو مانتے، مجھے بتائیں 180 مقدمات میں روز 5 مقدمات میں. یہ ہمایوں دلاور صاحب کب سے جج بنے اس کیس میں؟ اس کیس میں 1.5 مہینے سے بنے. اس سے پہلے 7 مہینے کیوں نہیں آئے؟ اس سے پہلے آئے ہیں کئی دفعہ. یہ جس میں یہ سارا جرم آئے جو ڈسپیوٹ ہوا تھا، اور وہ بھی جب اریسٹ تھے اس وقت. مجھے آپ بتا دیں، صرف ایک بات کا جواب دے دیں. جو جج آپ کے خلاف پریجوڈس مائنڈ کرتا ہو 2014 سے آج تک پوسٹیں لگا رہا ہو ایڈمیٹڈلی اس کے اکاؤنٹ سے، آپ اس سے انصاف کہتے ہو، وہ انصاف کریں. مجھے اس سے ہاں یا نہ بتا دیں، ہاں نہ بتا دیں. اس جج کو سننا چاہیے، میں آپ کی ہاں یا نہ بتا دیں، سننا چاہیے ایسے جج کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بس یہ ہو رہا ہے. لیکن سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ میں کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ سپریم کو آپ بھی جواب دیں. سپریم میں یہی بات کر رہا ہوں کہ بار بار ججز کو کہا جاتا ہے کہ یہ مجھے بتا دیں اور ڈیفینڈ کرتے ہیں. ایسا جج ہمارے کیس کو سنے، آپ کہتی ہیں درست ہے، ٹھیک ہے چلائیں. اچھا مصعب، اب چونکہ بریک بھی لینی ہے لیکن کوئکلی، اتنا صاف کیس ہے یہ، اور چیئرمین پی ٹی آئی کو اس بات کا یقین بھی ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ بے گناہ ہے، تو وہ آتے کیوں نہیں ہے؟ وہ سب چیزیں دکھاتے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے گوشواروں میں بتایا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے چھپایا کیوں ہے؟ یہ سارے سوال وہ کیوں جواب نہیں دیتے؟ آسما کورٹ کیا کر رہی ہیں؟ ایک تو ہمیں یہ طریقہ، اور یہ ایک عام آدمی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کتنی ایڈجسٹمنٹ ایک کیس میں چاہیے ہوتی ہیں وکلا کو. یعنی ایڈجسٹمنٹس، میں نے کورٹ رپورٹنگ کی ہے، سالوں کورٹ رپورٹنگ کی ہے، لوگ رل جاتے ہیں وکلا کی اس ٹیکٹس کی وجہ سے. ایسا ہی ہے، آپ پہ بے شمار ایڈجسٹمنٹس، اور یہ بیسیکلی رسپانسبلٹی کورٹ کی ہے نا. آپ کتنی ایڈجسٹمنٹس دیں گے؟ کوئی 1 2 3 کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں. پھر اگر ایڈجسٹمنٹ وہ نہیں آئیں گے تو کہیں گے کہ جی پولیٹیکل پاپولر لیڈر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پھر میں اور آپ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ پاپولر لیڈر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ ان کو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پیش ہو جائیں وہ فوری طور پر. لیکن آسما یہ صرف عام آدمی کو کہاں ریلیف ملا ہے کہ ہونے والے مقدمات میں بھی آپ کو ضمانت مل جائے؟ یہ مجھے بتائیے آپ کہاں ایسا ہوا ہے کبھی؟ میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس کو تو پھر آپ وہاں سے لے لیں نا، کہ ہمارے یہاں یہ جتنے مقدمات ہیں پچھلے 4-5 سال کے، یہ مقدمات 4-5 سال پہلے قائم ہوئے، بعد میں قائم ہوئے،
उससे पहले जो 10-10 साल के मुकदमात थे, क्या पहले उनका फैसला नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये मुकदमात, उसके बाद बनने वाले मुकदमात फौरी तौर पे आप टेकअप भी कर लेते हैं, चाहे नवाज शरीफ के मुकदमात हों, जरदारी साहब के मुकदमात हों, बाकी मुकदमात हों, फौरन टेकअप भी होते हैं, डिस्पोज ऑफ भी होते हैं, परवेज मुशर्रफ का कहीं सजा होती है, कहीं बरी होती है। फारिग हुआ है। बैकलॉग। अच्छा, मैं सर मतलब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी हूँ, एक तो मैंने ब्रेक लेनी है, दूसरा अभी परवेज मुशर्रफ साहब का भी जिक्र कर दिया पाशा साहब आज परवेज मुशर्रफ की नाअहली वाला केस लगा हुआ था जी कि ये नाअहल हैं, ये प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन पेपर्स फाइल नहीं कर सकते। आज सुप्रीम कोर्ट में फिक्स हुआ और वो डिस्पोज ऑफ हो गया कि इनफ्रेक्चुअस हो गई है। ये तो इसकी है समझ हमारे मुझे नहीं आई, ये मैंने ब्रेक के बाद पूछनी है कि ये केस लेने की क्या जरूरत थी। मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आपके पास आऊंगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत मुख्तसर सा वक्त रह गया। मतलब आपको क्या मुस्तकबिल लग रहा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल उनका जो है? लेकिन ट्रायल प्रॉपरली हो, और मेरा ख्याल है कोर्ट्स को देखना चाहिए। मतलब आप क्लब भी कर सकते हैं बहुत से मुकदमात को, लेकिन अल्टीमेटली इसका कोई ना कोई आउटकम होना चाहिए, कोई ना कोई पॉलिटिकल। मतलब मुझे लग तो ये बहुत सिंपल सी चीज लग रही है कि पीटीआई के चेयरमैन को अगला इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। पीटीआई के लिए इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल बना दिया जाएगा। ये ग्राउंड पे नजर आ रहा है, जिस तरह मादी में पीएमएलएन के लिए प्रॉब्लम। अच्छा, मैं यही जवाब पाशा साहब, क्या मेरिट पे बनता है उनका या उनको ज़बरदस्ती आउट किया जाए? देखिए, बहुत सारे केस ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है कि वो फजूल से उन पे, मेरी समझ के मुताबिक उन पे बनाए गए हैं। लेकिन 3-4 इतने सॉलिड किस्म के केसेस हैं, ये तोशा खाना वाला, अलकादर ट्रस्ट वाला और ये जो अभी साइफर वाला है, तो ये ऐसे मजबूत केस हैं कि इनमें यकीनन जो फ़ज़ा हमवार हो गई है उनकी नाअहली की और उनके आइंदा इलेक्शन ना लड़ने वाली जो चीज़ है, और यकीनन जो अमेंडमेंट आई है इलेक्शन एक्ट में कि जिसमें लाइफ टाइम नाअहली के बजाय 5 साल नाअहली के लिए किया गया, तो उसके पहले बेनिफिशरी यकीनन पीटीआई के ताहयात नहीं हो सकते, लेकिन पीटीआई के चेयरमैन हो सकते। सर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें कोई वज़न हो, सिवाय इस बात के कि पॉलिटिकल साइड पे ये मुकाबला नहीं कर सकते पीडीएम की तमाम जमातें, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट। ये जिस बंदे की वो नाम लेना मीडिया पे पाबंदी हो, आप